from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, आपने आज खुद ये मंज़र देखे होंगे कि आज लाहौर किस बुरी तरह लाहौर लहू लुहान है। सारी फ़ज़ा जो है वो उदास है, धुआं रास्ता सुझाई नहीं देता। हर तरफ से पुलिस जो है तशद्दुद कर रही है, गाड़ियों के शीशे तोड़ रही है, बहनों के दुपट्टे खींच रही है, लोगों को पकड़कर बेदर्दी से वैन में डाल रही है। कुछ हजरात ऐसे थे कि जिनकी कमर के मोहरे हिल गए। इतनी ज़ोर से कुछ लोगों को ज़ोदकोप किया गया कि खून के फव्वारे फूट पड़े। सब कुछ हुआ। ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? इससे पहले कि हम तफसील में उतरें, एक दो बातें मेरे जहन में थी, मैं चाहता हूँ आपके सामने भी रखूं कि अभी ये इख्तिदार की खातिर किस हद तक जा सकते हैं। ये बात बताने के लिए वाक़या आपके सामने रखता हूँ कि तस्नीम ज़ैदी ने जो केस किया है लंदन में अरशद शरीफ के कत्ल पर, इनके ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ और मरियम के, उसने जब ये बताया था अपने इंटरव्यू में कि वो वहाँ खड़ा हुआ था जब मरियम नवाज़, नासिर भट्ट और दीगर के साथ वो फिल्म देख रही थी जिसमें अरशद शरीफ को कत्ल से पहले तशद्दुद किया जा रहा था। तो जब तशद्दुद का मंजर आया तो किसी ने फॉरवर्ड करने की कोशिश की तो उसने कहा ना 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 ना, मरियम नवाज़ ने, रहने दो, मैं इसकी चीखें सुनना चाहती हूँ। इस दर्जा सफाक है ये औरत इख्तिदार के लिए। आप आरिफ हमीद भट्टी साहब ने कहा है कि शेख रशीद को जो जेल में मारा गया तो उसकी चीखें निकल रही थीं, तो जनाब शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे इसकी चीखें सुनवाओ। देखिए ये किस कदर बेरहम लोग हैं। और माफ़ कीजिएगा, बात मैं आपसे सच्ची कहने जा रहा हूँ, लेकिन है हकीकत कि इख्तिदार के लिए हमारी पूरी हिस्ट्री देख लीजिए। बेटे ने बाप को, बाप ने बेटे को नज़रबंद कर दिया है, कत्ल करवा दिया। ये इख्तिदार चीज़ ही ऐसी है। लोग नवासा रसूल को इख्तिदार के लिए नहीं छोड़ते। ये हमारी तारीख है, ख़राब है, ख़ाइन है, लेकिन ये आपकी तारीख है, हमारी तारीख है। इसको आप भूलिए नहीं। इसको अगर नहीं भूलेंगे तो आप हक़ की तरफ रहेंगे, और इसको भुला देंगे तो फिर आपका रास्ता भटक जाएंगे आप। अच्छा, अब आइए ज़रा पॉलिटिकल दिमाग के साथ और गहराई में उतर के जायज़ा लीजिए ये क्या हो रहा है। देखिए, ये बात आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हुकूमत जानती है कि अगर इलेक्शन हुए तो उसका सफाया हो जाएगा, कोई चांसेस ही नहीं है उसके किसी भी सूरत में जीतने के। उसके साथ जर्नैली क़ुव्वतें जितनी हैं वो भी ये बात जानती हैं कि इमरान खान की विक्ट्री जो है वो बड़ी ऑब्वियस है, वो बहुत बड़े पैमाने पे सामने आएगा। तो ये दोनों क़ुव्वतें मिलकर इलेक्शन को सबोताज करना चाहती हैं। इलेक्शन कमीशन इनके साथ है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ज़रा जुर्रत दिखाई है इस मरतबा और ये फैसला दिया है। अब ये हज़रात क्या कर रहे हैं, ये बात बता रहे हैं, इलेक्शन मुलतवी करा के पैगाम भेज रहे हैं किसको? सुप्रीम कोर्ट को, कि तुम भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ना हम आइन को मानते हैं, ना तुम्हारे फैसले की हमको परवाह है, वो होगा जो हम चाहेंगे। ये पैगाम है इसमें छुपा हुआ, और ये बहुत खतरनाक पैगाम है। जिस रोज आइन को इन्होंने तोड़ मरोड़ दिया और सुप्रीम कोर्ट को बेतौकीर कर दिया, यकीन कीजिए पाकिस्तान का वजूद टोटल खतरे में पड़ जाएगा, पहले ही खतरे में है। और ये कहते हैं इख्तिदार के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े वो ये देंगे, और दे रहे हैं और कर रहे हैं, और पूरी दुनिया देख रही है कि देखिए ये इससे ज़्यादा वाज़ेह क्लियर कोई बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है इलेक्शन का, और उस तरफ हमें जाना चाहिए। और ये जो है वाटर कैनन के ज़रिए और पुलिस डंडे के ज़रिए जो है लोगों को मार रही है। पीसफुल रैली वो निकालते, उनकी इलेक्शन कैंपेन की पहली रैली थी। भाई इलेक्शन के माहौल में तो रैली ही होती है, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, ठीक है। उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया और उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं।
اور وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سپریم کورٹ تم ڈرنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ بھی ریلی کے ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ وہ اتنا باہمت شخص ہے، وہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ ڈرنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ تم کیا، تمہارا آئین کیا، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ یہ واضح دراڑ ہے، اس کو واضح طور پہ سمجھیے اور قبول کیجیے۔ آج جو کچھ لاہور میں ہوا، ایسا لگ رہا تھا کہ دور ایوبی میں ہم زندہ ہیں، دور ضیاء میں ہم زندہ ہیں۔ وہی لاٹھی چارج ہو رہا ہے، وہی ظلم و تشدد ہو رہا ہے، اور وہی اقتدار پہ چمٹے رہنے کی خاطر سارے تشدد کیے جا رہے ہیں۔ کیا عاصم منیر صاحب نے یہ منظر نہیں دیکھے؟ دیکھے ہوں گے۔ ان کی حمایت شامل ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا۔ آج اگر وہ اپنی حمایت وڈرا کر لیں تو یہ سب کچھ بند ہو جائے، وہ ایسا نہیں کر رہے۔ اقتدار کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے اور اس کو جائز کہا جا رہا ہے۔ میں تو یہ دیکھ کے حیران رہ گیا، آپ بھی ذرا اس پہ غور کیجئے گا کہ عاصم منیر صاحب نئے آرمی چیف آئے تھے، سوچا تھا نئی سوچ آئے گی، نئے پھول کھلیں گے، کچھ نئی ڈائریکشن ہوگی، تازہ ہوا ہوگی، قوم آگے بڑھے گی۔ نہیں، وہ بھی باجوہ کے نقش و قدم پہ چل رہے ہیں۔ وہ ایک ڈاکو اسحاق ڈار جس کا نام ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے تاجروں کے وفد سے ملاقات کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ اکانومی جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ یار یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ کے گھر میں آ کے ڈاکہ مارے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں آپ گلی کے کونے پہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی بات چیت کر رہے ہیں، مصالحت کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ انٹل کہ آپ بھی شریک جرم ہو جائیں۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کیوں خاموش ہیں؟ خاموش نہیں ہیں، ان کی خاموش حمایت چل رہی ہے۔ اچھا، ایک آخری بات دیکھیے، میں نے ابھی کہا نا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دور ایوبی ہے، ایک ڈکٹیٹر کا دور ہے۔ آج بھی وہی سب کچھ چل رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، کل بھی اسی سوچ کے، اسی خاندان کے، اسی قبیلے کے لوگ حکمران تھے، فوجی ڈکٹیٹر تھے، یا یہ پولیٹیشین نون لیگ پی 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 اور مفتی کیا نام ہے ان کا، مفتی محمود صاحب تھے، ان کے بیٹے فضل الرحمان آ گئے، ولی خان چلے گئے تو ان کا بیٹا آ گیا، بھٹو چلے گئے ان کی بیٹی آ گئی، بیٹی چلی گئی تو پھر بیٹا شوہر آ گیا۔ اسی سوچ کی کنٹینیویشن چلتی چلی آ رہی ہے ایوب خان سے لے کے آج تک۔ صرف یہ واحد آدمی ایسا ملا ہے عمران خان جو تازہ سوچ کے ساتھ آیا ہے، کیونکہ وہ فیوڈل لارڈز میں سے نہیں ہے، وہ فوج میں سے نہیں ہے، وہ پوری دنیا دیکھ کے ایک روشن دماغ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ سارے خاندان جو ہے وہ حکومت کرتے آئے ہیں، اور ان کی سوچ میں تو حیران یہ ہوتا ہوں، ان کی ہر جنریشن میں تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے نا، سوچ میں بہتر ہوتی جاتی ہے۔ ان کی جنریشن میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہی کورس کرتے ہیں جو ان سے پہلے والد مرحوم کرتے رہے تھے۔ اگر بلاول آتا اور آ کے کہتا کہ یہ ہمارے باپ نے جو دولت کمائی ہے یہ سب ناجائز ہے، اس کی آدھی تقسیم ایسے کرو اور ہم پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے، تو لوگ اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے۔ اس کو یہ نہیں بتایا، اس کے ذہن میں بھی ڈالا کہ لوٹنا ہے، آج ہم بوڑھے ہو گئے بیٹا، لوٹتے لوٹتے اب تمہارا وقت آ گیا، اب تم لوٹو۔ یہ سوچ کی جو کنٹینیویشن، دیکھیے جب تک سوچ نہیں بدلے گی، ذہن نہیں بدلے گا، کچھ نہیں بدلے گا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر سوچ بدلے کچھ بدلے گا تو either you are insane or you are not serious، آپ سیریس نہیں ہیں، یا دیوانے ہیں یا سیریس ہیں، آپ سیریس نہیں ہیں۔ کوئی ایک بات ہے، دیکھیے آج آپ ایک خاص عمل کرتے ہیں تو ایک خاص رزلٹ ملتے ہیں، کل بھی آپ وہی عمل کریں تو وہی رزلٹ ملیں گے۔ آپ عمل تو وہی پرانا دہرائیں اور رزلٹ نئے چاہیں کہ وہ نکلیں گے، وہ نہیں نکلیں گے۔ آپ کو اپنا جو ورک ہے، جو آپ کی جو کام ہے، اس کو بدلنا پڑے گا، اس کے سٹائل کو بدلنا پڑے گا، تو پھر نئے رزلٹ نکلیں گے۔ پاکستان کو یہ ایک ایسے موڑ پر لے آئے ہیں کہ اس وقت پوری قوم کا فرض بن گیا ہے
کہ وہ ان کے خلاف اٹھ گئی یہ قوم. اب ہر شہر میں ان کو چاہیے، ہر گاؤں میں اتنے بڑے پیمانے پہ سامنے آئیں کہ یہ مجبور ہو جائے بھاگنے پر. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اندر سے یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں اور اتنے پریشان ہیں اور کنفیوز ہیں. کیوں؟ سولوشن اس کا سوائے الیکشن کے اور کچھ ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے سولوشن اس کے علاوہ. یہ بھاگنے کے لیے تیار ہیں، آپ انہیں بھگانے کے لیے تیاری رکھیے، اور جب بھی ایسا موقع ہو سامنے آئیے، اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر کیجئے پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ. آج کمیونیکیشن کا دور ہے، اس میں کمیونیکیشن بہت بڑا ہتھیار ہے، اس کا استعمال کیجئے. مجھے اپنی رائے سے نوازیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.